آپ احباب جانتے ہیں ہم کسی بھی پرسنالٹی کو یہاں پر جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ یقیناً اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں اپنے عنوانات دیکھ رہا تھا کہ ہم نے 2 جمعے شہدائے کربلا پر ہم نے بیان کیا۔ ابھی حالانکہ اگر اسے مزید بھی میں بیان کرتا تو دمشق کے بازاروں میں حضرت سیدہ زینب کا خطبہ اور پھر یزید کا خوشی منانا، ساری چیزیں میرے سامنے تھی۔ بہرحال پھر میں نے جو آج کے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عظیم تابعی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کے تابعین میں اور صوفیاء کرام میں آپ سابقون الاولون کا درجہ رکھتے ہیں۔ صوفیاء میں سارے سلاسل جو ہیں، ویسے تو سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کے سرخیل حضرت امام حسن، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ شاگرد ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے۔ اب نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ 21 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت میں یعنی وصال مبارک سے 2 سال قبل، 2 سال ابھی رہتے تھے، امام حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو گئی، اور آپ کو گٹھی حضرت عمر بن خطاب نے دی ہے۔ گٹھی اسے کہتے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا جو کھانا خوراک اس کے معدے میں چلی جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب دھن حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ رکھا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ایک خواب آپ کو بتا رہا ہوں، ایک خواب بتا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں دودھ کے ایک پیالے سے دودھ پی رہا ہوں، کچھ دودھ بچ گیا تھا، میں نے وہ دودھ عمر بن خطاب کو عطا فرما دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور پھر ہمیں اس کی تعبیر بھی بتائے نا۔ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچا ہوا دودھ جو میں نے عمر بن خطاب کو دیا ہے، تعبیر یہ ہے کہ میں نے اسے اپنا علم عطا فرما دیا ہے۔ جو عمر علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے اور پھر اپنا لعاب دن حضرت حسن بصری کو دے، دنیا میں پھر وہ محدث کے نام سے حضرت حسن بن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر ابھرے۔ اور آپ دیکھیں کہ فضائل اور کمالات دیکھیں، گٹھی کون دے رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم۔ کہاں دے رہے ہیں؟ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ ام سلمہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، میری اور آپ کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں۔ اور پھر میں آپ کو صرف ان کا تعبیر انٹروڈکشن کروا رہا ہوں کہ کتنی عظیم ذات ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے والد گرامی جو کہ آزاد کردہ غلام ہیں حضرت زید بن ثابت کے، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، یہ تسلسل سے میں آپ کو ان کا تعارف کروا رہا ہوں۔ زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کے والد،
اور ان کی والدہ سیدہ خیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کنیز تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، انہوں نے بھی آپ کو آزاد کر دیا۔ پھر ان دونوں کی شادی ہوئی، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو گئی۔ اور زید بن ثابت کون ہے؟ زید بن ثابت تدوین قرآن میں وہ پہلا صحابی ہے جس نے نبی علیہ السلام، آپ نے جب بھی قرآن پاک کو جمع کرنا ہوتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت زید بن ثابت نے قرآن پاک کو جمع کرنے میں جو سب سے پہلے نام ہے ان میں حضرت زید بن ثابت کا نام آتا ہے۔ تو ان کے والد کی جو تربیت ہوئی ہے وہ مفسر قرآن حضرت زید بن ثابت کے پاس ہوئی ہے، اور والدہ کی تربیت حرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو رہی ہے۔ معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، ثقیفہ بنی سعدہ میں جب سیدنا صدیق اکبر اور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمہوری انداز میں نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کی مسند پر جلوہ گر ہونے لگے، ثقیفہ بنی سعدہ میں اختلاف بپا ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم انصار میں سے خلیفہ بنے گا، کوئی کہتا تھا مہاجر میں سے بنے گا۔ یہی حضرت زید بن ثابت کھڑے ہو گئے، بزرگ تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی، یہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، او انصار و مہاجرین میری بات توجہ سے سنو، جب مدینہ طیبہ میں مکہ سے کوئی ہجرت کر کے آیا تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم سب نے ایک مہاجر کو اپنا لیڈر بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو کون لیڈر بنا تھا؟ سب نے کہا ایک مہاجر کو ہم نے لیڈر تسلیم کیا تھا۔ کہا ابو بکر بھی تو مہاجر ہے، لہذا ابو بکر صدیق کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا جائے۔ تو ان کے کہنے پر پھر پہلی جو ووٹ تھی، پہلی جو بیعت تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کی۔ تو سامعین محترم، یہ حضرت زید بن ثابت کے گھر میں ان کے والد گرامی کی تربیت ہو رہی ہے، اور والدہ حضرت ام سلمہ کی کنیز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹی دے رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے زید بن حارثہ کے ثابت کے گھر میں، اور گھٹی کس جگہ پہ دی جا رہی ہے؟ جو حرم رسول ہے۔ اور اس سے بھی فضیلت والی بات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی علیہ السلام جن برتنوں میں پانی پیا کرتے، جن برتنوں میں کھانا کھایا کرتے، انہی برتنوں میں حضرت خواجہ حسن بصری کھانا کھایا کرتے تھے۔ جس پیالے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پانی یا دودھ پیا کرتے تھے، محدثین نے لکھا ہے کہ خواجہ حسن بصری اسی پیالے میں پانی پیا کرتے تھے۔ پھر آئے چلتے ہیں، ان کا تعارف مزید میں آگے بڑھاتا چلوں، یعنی آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس ہستی کو منبر سے ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہستی کون ہے۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام واپس آئے، آپ نے جو خرقہ ولایت، جو جبہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا، اور جو کلاہ چہارم یہ ٹوپی کو کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کو معراج کی رات جب حضور آئے تو عطا کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جب زانو تلمس ہوئے نا حضرت خواجہ حسن بصری، چونکہ شاگرد ہے نا حضرت علی کے، انہوں نے وہ خرقہ ولایت اور وہ جو کلہ نبی علیہ السلام نے عطا کیا تھا وہ حضرت حسن بصری کو عطا فرما دیا۔ اور یہ پھر جب سلسلہ چشت میں بیعت ہوتی تھی، خلافت دی جاتی تھی، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تک یہ ٹوپی جو ہے یہ آگے جو خلیفہ کو عطا کی جاتی تھی، ان کے دور میں پھر اسے دفن کر دیا گیا تھا، اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ پھر ان کے فضائل میں 130 صحابہ کرام ان کے ساتھ بالمشافہ حضرت حسن بصری کی ملاقات ہے، 130 صحابہ کرام کے ساتھ۔
آج دنیا میں کوئی کسی پیر سے ملے، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے سے ملے، وہ پھولے نہیں سماتا۔ تو جس ہستی کو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے 130 صحابہ کرام کا دیدار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس پر میں حدیث مبارکہ 2 سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا زمانہ ہے یہ سب سے بہتر ہے، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ بہتر ہے۔ تو جو میرے بعد والے نا، جو ان کو دیکھیں گے ان کا زمانہ بھی بہتر ہوگا۔ تو حضرت حسن بصری تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ 3 درجے ہیں نا، ہم اصلاحات بولی جاتی ہیں، صحابی ہیں، تابعی ہے اور تبع تابعی ہے۔ ہمارے لیے یہ قابل احترام ہستیاں ہیں۔ یہ جو اصلاحات بولی جاتی ہیں درجے، صحابی وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو دیکھے، جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، مرتے دم تک نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری اور کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد جن جن لوگوں نے حضور کے چرنوں میں بیٹھنے والے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ ایمان پر ہوئی ہو۔ اور پھر جو تابعین ہیں، ان کو دیکھنے والے تبع تابعین کہلاتے ہیں، کہ جو ایمان لائے ہوں اور پھر ان کی موت جو ہے وہ بھی ایمان کی حالت میں ہو، یہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ اچھا، پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے لکھا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی کسی شخصیت کو، کسی بزرگ کو ذکر کرتا ہے، عام بات نہیں کر رہا نا، یہ بزرگ کون ہے؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے گھر میں کھایا، نبی علیہ السلام کے حرم میں کھایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھایا، ان کا زمانہ، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، ان کا جو سنگت تھی حضرت امام حسن کے ساتھ گزری، امام حسین پاک کے ساتھ گزری، گو کہ وہ عمر میں بڑے تھے دونوں۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی کسی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، گویا ہم اس بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حجویری مسجد میں جو آج ذکر ہو رہا ہے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہم حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں گویا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولایت میں بھی آپ کا مقام، اور محدثین کی فہرست میں بھی حضرت حسن بصری کا ایک مقام محدثین نے لکھا ہے۔ آپ کے زمانے میں بھی، آپ چونکہ شاگرد تھے نا حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کے، تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں نا کہ 2026 میں کوئی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے اگر کسی کو معدے میں تکلیف ہوتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روز ازل سے چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ خواجہ حسن بصری چونکہ شاگرد تھے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے، تو آپ نے نبی علیہ السلام کو تو نہیں نہ دیکھا، تو جب بھی کوئی راوی کسی بھی حدیث کو روایت کرتا ہے تو وہ روایت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا۔ لیکن حضرت حسن بصری ڈائریکٹ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے کہا حسن بصری آپ نے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے کسی راوی کو، کسی صحابی کو ڈسکس نہیں کیا بھی، اس میں کوئی واسطہ نہیں جوڑا نا، ڈائریکٹ آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کہا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری کا جواب رہتی دنیا تک آپ یہ قائم رہے گا۔ آپ نے فرمایا اس دور میں حجاج بن یوسف جیسے بدبخت جو مولا کائنات سے بغض رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے اگر میں اس واسطے سے حضرت علی کا نام لوں، ان کا بغض مزید بڑھ جائے گا۔ اس لیے جب کبھی میں کہوں نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سننے والے سمجھ جایا کریں کہ اس روایت کو حضرت علی پاک نے روایت کیا ہے۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تو گویا اس حدیث کو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم، احتیاط دیکھیں نا، یہ ہر زمانے میں پھر ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ یہ جو اہل بیت کا ذکر ہے اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم نے خود فرمایا ہے جو ہمارا ذکر کرے گا اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ آج تو بٹ گیا نا کام مسلکی لحاظ سے، علی ان کے ہیں، صحابہ ان کے ہیں، یہ لوگوں نے تقسیم کی ہوئی ہے، جاہلوں نے تقسیم کی ہوئی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو اہل بیت اطہار مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر نہ کرے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے اوپر کوئی مسئلے کی چھاپ لگ جائے گی، وہ اپنے ایمان کی فکر کیا کرے۔ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا ذکر کیا جائے۔ یار کتنی عام سی بات ہے، میں اٹھ کر کے میں کہوں کہ فلاں فلاں صاحب آپ کا بچہ بڑا ڈیسنٹ ہے، بڑا لائق ہے، آ کر ملتا ہے، باپ خوش ہوتا ہے، میرے بیٹوں کی تعریف ہو رہی ہے، مولانا صاحب تعریف کر رہے تھے، میرا بچہ سلام کرتا ہے، سب سے ادب سے ملتا ہے، مسجد میں پیار سے بیٹھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرنے میں انہی لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ صرف زبان سے پڑھا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یاد رکھیں انہیں پھر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، مسئلہ کی چھاپ لگتی ہے تو لگتی رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا ذکر کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ ذکر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ امام شافعی بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر اہل بیت کا ذکر کرنا یہ رفض ہے، لوگوں میں پھر ذکر کر رہا ہوں، تم روکتے رہو، مجھے رافضی کہتے رہو، تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں چونکہ میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں نا۔ یہ ان جاہلوں کی اصلاحات ہیں، انہوں نے نکالی ہوئی ہیں۔ حالانکہ جو ایمان یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے صحابہ کرام کا ذکر ہے اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کریں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری کہتے تھے کہ میں اپنے زمانے میں حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا تھا، اور ان کا نام تو حضرت حسن پاک پر رکھا گیا، حضرت حسن پاک پر رکھا گیا، اور حسن پاک کا نام نبی علیہ السلام نے خود رکھا ہے۔ اور وہ کہاں سے رکھا گیا ہے؟ وحی کے ذریعے سید الملائکہ نے آ کر بتایا، اللہ چاہتا ہے آپ اپنے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھ دیں۔ حضرت حسن بصری جو تھے نا، یہ ہیروں کا کاروبار کیا کرتے تھے، بصرہ سے لے کر ایران، شام، عراق، دور دراز علاقوں میں تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں نا، جس کی تربیت حرم رسول میں ہو رہی ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ علم کے جھنڈے گاڑے گا۔ تو حضرت حسن بصری، پہلے میں ایک اور روایت سنا دیتا ہوں، آپ کا ایک قول سناتا ہوں، اس کو ذرا پلے باندھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا نفاق کا جو خوف ہے نا، یہ ہمیشہ مومن کو ہوا کرتا ہے۔ منافقت، اس کا خوف کسے ہوتا ہے؟ مومن کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہیں پر میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جب دولت لٹ جائے نا، دولت لٹ جائے کسی کی بھی، تو اسے ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی چوری کر لے گا، وہ کہتا ہے ہی کچھ نہیں، چوری کیا کرے گا۔ تو جو بندہ جس کی تربیت ہی، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ منافقت پر زندگی گزار رہا ہے، اسے خوف نہیں ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہے وہ ڈرتا رہے گا مجھ سے کہیں پر نفاق نہ ہو جائے، مجھ سے کہیں پر منافقت نہ ہو جائے۔ تو یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ جو آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ہیروں کا کاروبار کیا کرتے تھے، بڑے پیمانے پر تھا، آپ اللہ رسول کا نام تو لیتے تھے، میں نے ابتداءً تعارف کروا دیا ہے، لیکن بالکل جو
اس طرف آ جانا، دنیا کو چھوڑ دینا، آخرت کی طرف آ جانا۔ حضرت حسن بصری ایک عیسائی کے پاس چلے گئے، وہاں پر انہوں نے کچھ ہیرے اسے چیک کروانے تھے، اس نے خریداری کرنی تھی۔ تو جب عیسائی کے دربار میں گئے نا، یہ ہرقل کا دور تھا، اس کے پاس گئے تو جو دربان کھڑے تھے وہ کہنے لگے کہ اے تاجر، آج تمہاری ملاقات بادشاہ سلامت سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بادشاہ سلامت آج مصروف ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بڑے دور سے آیا ہوں اور میری بھی اپنی مصروفیات ہیں، کوشش کرو میری ملاقات ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، بادشاہ مصروف کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا کہ آج بادشاہ کے بیٹے کی برسی ہے، اسے مرے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے۔ یہ جو سال پورا ہوتا ہے نا، تو جو بادشاہ ہے نا، اس دن کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری گئے، بیٹے کی قبر پر ایک خیمہ لگایا ہوا ہے، وہاں پر پہلے تو خوبصورت ترین جوان لڑکیاں آئی، وہ آ کر کھڑی ہوئی، پھر وہ چلی گئی، پھر وزراء آئے، انہوں نے سلامیاں پیش کی، وہ چلے گئے، پھر بادشاہ کے جو دربان تھے ہیرے جواہرات موتی لے کر اس کی بیٹے کی قبر پہ آئے، وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ آیا، رونے لگا، زاروں قطار رو کر دعا مانگی، اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری آپ نے انتظار کیا، تو آپ نے پھر دوسرے دن ملاقات ہوئی، پوچھا کہ یہ مجھے سمجھاؤ، پہلے جوان عورتوں کو بلایا، وزراء آئے، دربان، ہیرے جواہرات قبر پر نچھاور کیے، اس کی وجہ بتاؤ۔ بادشاہ کہنے لگا 1 سال ہو گیا ہے میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، میں پہلے حسن سے لبریز جوان لڑکیوں کو پیش کرتا ہوں اس کی قبر پر کہ اے مالک لم یزل، اگر ان کے حسن کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے واپس مل سکتا ہے تو یہ جتنی بھی جوان لڑکیاں کھڑی ہیں میں ان سب کو قربان کر دوں گا، میرا بیٹا واپس مجھے عطا کر دے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں سن رہا ہوں، کہا وزراء نے سلامیاں دی، میں نے عرضی پیش کی اللہ کہ یہ سلطنت میری ہے، اس کے بڑے بڑے وزیر آ کر میرے بیٹے کی قبر پر سلامیاں دے رہے ہیں، اگر ان سلامیوں کی وجہ سے میرا بیٹا واپس آ سکتا ہے مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، میں نے ہیرے جواہرات پیش کر دیے کہ مالک ساری دولت پیش کر رہا ہوں، مجھے میرا بیٹا عطا کر دے۔ لیکن مالک نے کہا جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں بادشاہ سلامت، پھر میں آپ کو ہیرے نہیں بیچ رہا، آپ کی دولت تو مجھ سے بہت زیادہ ہے، اگر اتنی بڑی دولت رکھنے والے کی اولاد واپس نہیں آ رہی تو پھر میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ لہذا آج کے بعد میں ہیرے جواہرات چھوڑ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے لگا ہوں کہ مالک نہ دولت کام آئے گی، نہ حسن کام آئے گا، نہ سلطنت کام آئے گی، اگر مجھے حشر میں قبر میں کوئی چیز کام آئے گی وہ تیرے آگے سجدہ کرنا کام آئے گا، تیرے آگے جھکنا کام آئے گا۔ سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کی پریورٹیز ہونی چاہیے وہ دولت نہیں ہونی چاہیے، وہ دولت کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، سلطنت نہیں ہونی چاہیے، حسن نہیں ہونا چاہیے۔ اس اللہ کی بارگاہ میں سارا رزلٹ ہے نا میری تقریر کا، نچوڑ ہے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اس اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ تمہارے سارے معاملات زندگی آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا